بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شارح بخاری امام کرمانی نقل کرتے ہیں کہ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دل نہ لگنے کی وجہ سے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کے ارادے کا علم ہوا تو انہیں اس ارادے کو ترک کرنے کے لیے فرمایا اور کہا کہ پہلے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ کو اذان دینی چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بات سنی تو عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اب مدینہ میں جی نہیں لگتا اور نہ ہی مجھ میں ان خالی و افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں آپ کا جواب ان الفاظ میں منقول ہے، اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا تھا تو مجھے روک لیں، اور اگر اللہ کی رضا کی خاطر خریدا تھا تو مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ یہ کہہ کر اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے۔ شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کیا اور کبھی حجروں میں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی کہ ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا کو سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، اب کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے اور ان سے کہا جائے، جب وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ ایک صاحب جا کر شہزادوں کو بلا لائے۔ حضرت امام حسین نے بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آپ سے وہی اذان سننے کے آرزو مند ہیں جو ہمارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انکار کا اشارہ نہ رہا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کہتے تھے۔ بات کی کیفیات روایات میں اس طرح آتی ہیں، جب آپ نے بلند آواز سے اذان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر ادا کرنا شروع کیے تو اہل مدینہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔
سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ رقت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر رقت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ اقبال اذان بلال کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: اذاں ازل سے ہے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے ہے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔